السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں عثمان صاحب کا دیوان لگا ہوتا ہے اور عثمان صاحب اورحان کی غیر موجودگی میں کہتے ہیں نہ باتوں اور نہ دیوان میں ضائع کرنے کے لیے وقت ہے۔ بورسا کی جلد از جلد فتح کے لیے میں نے فوج کا نیا کماندار شاہین بے کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سن کر شاہین شاہ بہت خوش ہوتا ہے، جبکہ جیورکتائی سمیت باقی صاحب حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں۔ شاہین شاہ کی حمایت کرنے والے باقی سرداران اور اوجی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دکھائی دیتی ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اور اس کے علاوہ سلطنت کے تمام امور کی دیکھ بھال علاؤالدین بے کریں گے، یہ ہماری حدود کے اندر ہماری سرزمین پر پڑنے والا سایہ ہوں گے۔ علاؤالدین بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان حلیمہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہوتا ہے اور ایک مقام پہ رکتے ہوئے دمرول اور بلبان سے کہتا ہے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لو اور علاقے میں نظروں سے اوجل رہنے والے جتنے بھی بندرگاہیں، مینار اور ساحل ہیں سب کو جلا کے راکھ کر دو۔ قسطنطنیہ سے بورسا کو نہ غلہ، نہ ایک دانہ گندم اور نہ ہی فوج کا ایک سپاہی بھی داخل ہونا چاہیے۔ چلو شاباش۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد حلیمہ اورحان سے کہتی ہے بھائی دیوان کے لیے دیر ہو جائے گی۔ تو اورحان کہتا ہے کیا ہم اس وعدے پر نہیں نکلے تھے کہ مجلس تمہاری اور شکار ہمارا ہے؟ شکار کی برکت اس دفعہ مجلس سے بڑھ کر نکل چکی ہے۔ آؤ قبیلے پہنچتے ہیں اور ہمارے عثمان صاحب کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہمارا ایک بورسا ہے جسے فتح کرنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ سب اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں نیلوفر بے چینی سے ٹہل رہی ہوتی ہے۔ سامنے کھڑی دیدار گونجا سے کہتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والی طوفان کو بانپ گئی ہے۔ دیکھو تو اورحان نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے گا۔ اورحان نے بڑی جنگ ہاری ہے۔ تو گونجا کہتی ہے اورحان دیوان میں بھی نہیں آیا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ دیوان والے خیمے کے اندر عثمان صاحب فرمان پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ فرمان علاؤالدین کو دیتے ہوئے کہتے ہیں علاؤالدین صاحب ذمہ داری مبارک ہو۔ تو علاؤالدین کہتا ہے سلامت رہیں حضور۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ باہر اونور گونجا کے ساتھ کھڑی اپنی ماں دیدار کے پاس آتا ہے۔ اونور کو دیکھ کر دیدار آگے بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے بیٹا خیر تو ہے؟ تو اونور کہتا ہے عثمان صاحب نے بیلیجک، سقوط، اناگول اور تمام عثمانی زمینیں علاؤالدین صاحب کے سپرد کر دی ہیں۔ یہ سن کے گونجا بہت خوش ہوتی ہے، جبکہ دائیں بائیں کھڑی نیلوفر اور ملون خاتون پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ گونجا کہتی ہے میرے اللہ کا شکر ہے بالآخر علاؤالدین کو اس کا حق مل گیا۔ تو ملون خاتون آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں آخر کب علاؤالدین کو اس کا حق نہیں دیا گیا جو تم ایسے بات کر رہی ہو گونجا؟ اور اورحان بے کا کیا اونور؟ جواب میں اونور کہتا ہے عثمان سردار نے اورحان بے کو ان کی ذمہ داری سے ہٹا دیا ہے، اب معاہدے کے نئے کماندار میرے بابا شاہین شاہ ہیں۔ یہ سن کے دیدار بہت خوش ہوتی ہے اور نیلوفر غصے سے کہتی ہے جس دیوان میں اورحان موجود ہی نہ ہو اس میں ایسا فیصلہ کیسے آ سکتا ہے؟ دیدار اشارہ کرتی ہے تو اونور چلا جاتا ہے۔ نیلوفر مزید کہتی ہے کیا کوئی سردار نہیں تھا جو ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کا دفاع کرتا؟ کیا کسی ایک فرد نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی؟ تو ملون خاتون کہتی ہیں تم جانتی ہو کہ آخری بات کس نے کی ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملون خاتون آگے بڑھ جاتی ہیں اور گونجا کہتی ہے ملون خاتون نے علاؤالدین کو بلا دیا ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہیں، لیکن علاؤالدین کو سوتیلا بیٹا سمجھ کر اس کی کامیابی پہ بھی خوش نہیں ہوتی۔ تو نیلوفر اس کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے کیا ملون خاتون نے کبھی اولاد میں فرق کیا ہے جو تم یہ کہہ رہی ہو گونجا؟ جواب میں گونجا کہتی ہے یہ ذمہ داری کئی سالوں سے ویسے بھی علاؤالدین کا حق تھا، مگر ہم نے ایک آواز تک نہیں نکالی اور تمہارے شوہر کے خلاف نکلنے والے پہلے فیصلے پر ہی تم آگ بگولا ہو گئی ہو۔ نیلوفر کہتی ہے علاؤالدین نے یہ ذمہ داری بہت پہلے حاصل کر لی تھی، وقت آیا تو اس نے عزت کے ساتھ اپنا منصب لے لیا۔ اور اورحان بے، ہاں اورحان بے کی اتنی محنت، اتنی فتوحات کو رائگاں کر کے حقیر سمجھا گیا، کیا یہ مناسب ہے؟ تو دیدار کہتی ہے کیا اورحان نے یہ تمام فتوحات اکیلے حاصل کی؟ کیا تمام صدران ان کے ہمراہ نہیں تھے؟ شاہین شاہ صاحب کتنی بار ان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے موت کے منہ سے واپس آئی۔ نیلوفر کہتی ہے دیوان سے نکلنے والے فیصلے نے ظاہر کر دیا ہے کہ پہلی ہی شکست کے بعد شاہین شاہ صاحب کس حد تک اورحان کے ساتھ تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی نیلوفر آگے بڑھ جاتی ہے۔ خیمے کے اندر عثمان صاحب فرمان شہنشاہ کو بھی دے دیتے ہیں اور وہ بھی عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ عثمان صاحب ان سے کہتے ہیں شہنشاہ صاحب جلدی قرارگاہ روانہ ہو جاؤ، سپاہیوں اور صدران کو اتحاد میں رکھو۔ جواباً شہنشاہ کہتا ہے جو مبارک ذمہ داری آپ نے مجھے سونپی ہے اسے جلد از جلد احسن طریقے سے نبھانا میرا فرض ہے۔ عثمان سردار آپ سلامت رہیں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ آپ کو فتح یاب کرے۔ باہر سے منون خاتون بہت غصے میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ دیوان کے اندر عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا دیوان کے ختم ہونے سے پہلے کسی نے کچھ کہنا ہے؟ ملون خاتون خیمے کے اندر داخل ہوتی ہیں اور عثمان صاحب سے اجازت طلب کرنے کے بعد صدران سے کہتی ہیں میری باتیں اس وقت کی ہیں جب یہ قبیلہ اس سرزمین پر آیا تھا، تمام سرداروں اور سپاہیوں کی سربراہی کرنے والی حائمہ خاتون کی طرح میری باتیں سنی جائیں۔ یہ دیوان مشورے کی جگہ ہے، بات تب ختم ہو جاتی ہے جب کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ملون خاتون دیوان میں آپ کا مقام اور قبیلے میں آپ کی طاقت واضح ہے، آپ بات کریں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ملون خاتون بالکل عثمان صاحب کے ساتھ جا کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں میں جو کہوں گے وہ اورحان کے لیے ہوگا جسے اس کی ذمہ داری سے ہٹایا گیا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے ماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو ملون خاتون اس سے کہتی ہیں جب اپنے بھائی کے لیے تمہاری
تمہاری زبان خاموش ہے تو مجھ سے بھی خاموشی کی توقع نہ رکھو علاؤالدین۔ علاؤالدین کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ عثمان صاحب اسے خاموش کروا دیتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ملون خاتون سنی ہوئی باتوں سے زیادہ خوش نہیں ہیں۔ تو ملون خاتون کہتی ہیں مسئلہ وہ نہیں جو میں نے سنا ہے، مسئلہ وہ ہے جو ارحان نے نہیں سنا۔ جس ذمہ داری کے لیے اس نے اپنی جان، اپنا خون، اپنے سال وقف کر دیے، اس کی غیر موجودگی میں وہ اس سے چھین لی گئی اور ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا، سب خاموش ہو گئے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ملون خاتون حکم میرا ہے۔ جواب میں ملون خاتون کہتی ہیں حضور آپ کا حکم فرمان ہے، لیکن دیوانہ بھی ختم نہیں ہوا۔ میں ایک بات کہوں گی، کیا اس مجلس میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جس نے ارحان بے کا دفاع کیا ہو؟ کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو ملون خاتون سردران کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہیں میں آپ سے پوچھتی ہوں سردران، ان کے بھائی کی زبان گونگی ہو گئی ہے، ان کا دایاں ہاتھ شہنشاہ بھی اپنی آخری جنگ میں شکست کو اپنے دل پر لے بیٹھا ہے، مگر تم لوگ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا یہی ہے تمہاری رفاقت کا دائرہ؟ کیا تم میں سے کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ تمہارے سردار کا فیصلہ ارحان کے سامنے سنایا جانا چاہیے تھا؟ تم نے کچھ کیوں نہیں کہا؟ کئی سالوں سے جس کے ساتھ تم شانہ بشانہ جنگ کرتے رہے، کیا ارحان بے کے حق کا دفاع کرنا تمہارے لیے اتنا مشکل تھا؟ یہ سن کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں خاتون مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہے، دکھاؤ تاکہ میں اس کے منہ پہ بھی بولوں، ارحان بے کہاں ہے، کہاں ہے ارحان بے؟ جواب میں ملون خاتون کہتی ہیں حضور آپ کو یہ سوال اس کے واپس آنے پر پوچھنا چاہیے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ارحان اور اس کے ساتھی سر پٹ اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ قبیلے کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ قبیلے میں عثمان صاحب کہتے ہیں اب باتیں بھی ختم ہوئی اور دیوان بھی، جلدی سرداروں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے، آئے خود میرے لیے طبیب کو بلاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں اور شہنشاہ کہتا ہے دیوان میں بات کرنا یقیناً آپ کا حق ہے ملون خاتون، لیکن دیوان میں آپ کی بات ریاست کی آواز ہونی چاہیے تھی، ایک بیٹے کے لیے غمزدہ ماں کی آواز نہیں۔ پھر علاؤالدین کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے ایک بیٹے کے لیے آپ کا غم دوسرے بیٹے کے لیے آپ کی خوشی پہ سایہ نہ ڈالے۔ ملون خاتون کہتی ہیں شہنشاہ بھی، میرے بیٹے علاؤالدین نے اپنا حق وقت آنے پر حاصل کر لیا ہے، مگر جہاں تک آپ کی ذمہ داری کا تعلق ہے ارحان ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، میری طرف سے آپ کو ذمہ داری مبارک ہو۔ پھر علاؤالدین کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہیں علاؤالدین مجھے ذرا بھی شک نہیں کہ تم اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دو گے، مگر کاش تمہارے پاس اپنے بھائی کا دفاع کرنے کا حوصلہ ہوتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملون خاتون چلی جاتی ہیں اور علاؤالدین انہیں دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں گورنر ساروس فلاویوس کے ساتھ اکتاویوس کی لاش لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اکتاویوس کے لیے جنازے کی ایک شاندار تقریب منعقد کی جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ تو فلاویوس کہتا ہے جب تک ارحان اور عثمان بورسا کی دیواروں پر لٹکے نہیں ہوں گے تب تک کسی بھی تقریب کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو ساروس کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا غم بڑا ہے، لیکن جب تک سرنگ کی جگہ انہیں معلوم نہیں ہوتی بورسا محفوظ سمجھا جائے گا۔ اس لیے میں فلاویوس کو کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ ایک دم سے رک جاتا ہے اور کہتا ہے ارحان اپنی فتح کو کل پر نہیں چھوڑے گا، چلو میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اتر جاتا ہے۔ قریب ہی میں کچھ ترک سپاہی کتے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کتے کو دیکھتے ہوئے ایک سپاہی کہتا ہے کتا بے چین ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں کوئی چیز ہے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے ایک سپاہی کا پاؤں دروازے پہ آتا ہے تو سپاہی ایک دم سے دروازہ کھول دیتا ہے، پھر خوش ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ڈھونڈ لیا ہے، ہم نے سرنگ کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، جلدی سے حضور کو اطلاع دو۔ مگر اسی لیے میں فلاویوس کا چھوڑا ہوا تیر اس کی جان لے لیتا ہے اور فلاویوس آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم یہاں تک تو آگے ہو لیکن یہاں سے جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے، سپاہیوں انہیں گھیر لو۔ ویسے کیا تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ چلو بولو۔ مگر سپاہی بات کرنے کے بجائے اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ فلاویوس پلک جھپکتے ساتھ ہی اکیلے ان تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ساروس بھی ان تک پہنچ جاتا ہے اور فلاویوس سپاہیوں سے کہتا ہے علاقے کی تلاشی لو، کوئی بھی آس پاس نہ ہو۔ ساروس بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے شاندار کام کیا ہے تم نے، شاندار۔ تو فلاویوس کہتا ہے جب تک ان کے درمیان ارحان نہیں ہے یہ کام نامکمل ہے۔ ساروس غصے میں سپاہی سے پوچھتا ہے راستے میں ہماری پیٹ کی حفاظت کرنے والے سپاہی تمہارے حکم پر تھے، کیا ایسا ہی ہے؟ وہ سپاہی ڈرتے ہوئے کہتا ہے جناب میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ساروس خنجر نکالتا ہے اور اس کے گلے میں گاڑ دیتا ہے، پھر دوسرے سپاہیوں سے کہتا ہے میری طرف دیکھو، آئندہ تم سب بہت زیادہ محتاط رہو گے، یہ سرنگ بورسا کی نجات کی آخری راہ ہے۔ فلاویوس کہتا ہے چلو برہان کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا وہ یہاں سے داخل ہوئے تھے۔ ساروس چلاتے ہوئے کہتا ہے لاشیں جلدی سے ہٹا دو، اگر ارحان کے ساتھیوں نے لاشیں یہاں دیکھی تو سمجھ جائیں گے کہ یہاں سرنگ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ساروس آگے بڑھ جاتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے منظر کو وہ کتا بڑے غور سے دیکھتا ہے اور اس کے بعد ایک طرف بھاگ جاتا ہے۔ کائی قبیلے کے سرداری خیمے کے باہر سردران کے لیے دسترخوان لگا ہوتا ہے۔ نئی ذمہ داریاں ملنے پر سردران شاہنشاہ اور علاؤالدین کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ سردار شہنشاہ ارحان کے ساتھی تیمور بوگا اور توران کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ کیا حال ہے، کیا دیوان کے ساتھیوں کو یہ زیب دیتا ہے؟ تو توران کہتا ہے ملون خاتون کے دیوان میں داخل ہونے سے مجھے شرم آئی ہے، اسی وجہ سے شاہین بے۔ علاؤالدین کہتا ہے میری ماں نے میرے سردار کا حق کا دفاع کیا اور میرے والد نے حق کا تقاضا پورا کیا۔ توران اب معاملہ ختم ہو چکا ہے،
तो तैमूर बोगा कहता है, इंशाल्लाह शहंशाह साहब हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे। जवाबन शहंशाह कहता है, तैमूर बोगा जब इत्तेहाद का वक्त है तो क्या तुम फूट डाल रहे हो? तैमूर बोगा गुस्से में हाथ मेज पर मारते हुए कहता है, खबरदार मुझे ऐसे अल्फाज मत कहना। शहंशाह कहता है, अगर तुम्हें कुछ कहना था तो अंदर दीवान में कहते, अब ऐसा करना फूट है। उन्हें बहस करता हुआ देखकर अलाउद्दीन कहता है, खामोश हो जाओ, बहुत हो गया। अगर अब इस मौजू पे बहस हुई तो मैं तुम सबका हिसाब करूंगा। इसलिए में उरहान अपने साथियों के साथ कबीले में दाखिल होता है, मगर सब लोग उससे मुंह फेर रहे होते हैं। ये देख के उरहान कारा खलील और हलीमा से कहता है, मेरा चेहरा जंग में जख्मी हो गया और तुम मुझे बताते भी नहीं। आह, क्या ये लोग मुझे पहचानते नहीं हैं? तो कारा खलील कहता है, मेरे सरदार ये अनजान बनते हैं और जो पहचानता है वो भी छुपा फिरता है। हलीमा कहती है, क्या कुछ लोग बुरसा में होने वाली शिकस्त को फैला रहे हैं और उस पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं? उरहान कहता है, ये फतह और शिकस्त सब अल्लाह की तरफ से हैं। नाराजगी से ज्यादा मैं तो शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। फिर लोगों की जानिब देखते हुए कहता है, कुछ तो अजीब है, चलो जरा। ये कहते साथ ही उरहान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है, जबकि दुर्सन छुप के हलीमा को देख रहा होता है। आगे बढ़ते बढ़ते उरहान दस्तरखान के सामने पहुंचता है तो जेर कुतई उसके पास जाकर उसे खुशामदीद कहता है। अलाउद्दीन और उरहान के साथी भी खड़े हो जाते हैं, मगर शहंशाह और उसके चाहने वाले बैठे रहते हैं। उन्हें देखते हुए उरहान जेर कुतई से कहता है, जेर कुतई हर कोई देखता है मगर सिर्फ तुम्हारे जहन में आता है कि इस्तकबाल भी किया जाए। अलाउद्दीन आगे बढ़ते हुए कहता है, भाई खुशामदीद। उरहान कहता है, खैर तो है, मैं जब से कबीले में दाखिल हुआ हूँ हर कोई मुझे अजीब तरीके से देख रहा है। अलाउद्दीन पूछता है, आप कहाँ थे भाई? ऐसे मजलिस के वक्त में गायब हो जाना ये क्या है? ये सुनते साथ ही उरहान घोड़े से उतर जाता है और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।